بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہم اردو 11ویں جماعت میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ درسی کتاب کا 6واں سبق ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے اس کا شمار ہم ڈرامہ میں کریں گے۔ عنوان سے آپ سب واقف ہیں، اس کا عنوان ہے دہلیز۔ آج جس صلاحیت پہ جس مہارت پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پڑھنے سے متعلق۔ تو یوں ہوگا ہمارا سبق نمبر 6.5، یعنی اب تک ہم اس سبق کو 4 حصوں میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق کے حاصل تعلم کو دیکھتے ہیں۔ کسی ڈرامے کو پڑھ کر اس میں موجود مکالمے کی ترتیب و پیشکش کو سمجھتے ہوئے ڈرامے پر اس کے اثر کا تجزیہ کر سکیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز سے آپ سب واقف ہیں، ڈرامہ ہم سب دیکھتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے ڈرامہ دیکھتے ہوئے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس کے جو مکالمے ہیں ان کی ادائی کیسے ہے، کیا وہ آپس میں مربوط ہیں، کیا وہ اپنے اس لکھنے والے کو، مصنف کا جو نظریہ ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کی سوچ ہے، کیا وہ مکالمے اس کے صحیح عکاسی کر پا رہے ہیں، کیا وہ اداکار مصنف کے اس کے خیال کی درست عکاسی کر پا رہے ہیں جس کے تحت اس نے وہ ڈرامہ لکھا، یا کہیں پہ وہ اپنے تاثرات، اپنے جسمانی حرکات و سکنات کی وجہ سے اس ڈرامے کی نوعیت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تو بات ہے ڈرامہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم ڈرامہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے جو ڈرامہ ہے دہلیز اس کو پڑھا تو اس میں ہر کردار اور اس کا نام اور پھر اس کا مکالمہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، یہ مکالمے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب پڑھنے کے دوران میں ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے، ایک خاکہ بن رہا ہوتا ہے، نقشہ ابھر رہا ہوتا ہے کہ مصنف کیا کہنا چاہتا تھا، اس کا کیا نظریہ تھا، اس کی کیا سوچ تھی، کس خیال کے تحت، کس موضوع کو اس نے اس میں مرکزی خیال بنایا اور لکھا، اور آیا جو اس کا ڈرامہ جس طرح سے اس نے پیش کیا ہے، جو اس کے مکالموں کی ترتیب ہے، وہ قاری کو سمجھ میں آ رہی ہے، ڈرامے پہ اسی طرح سے اس کا اثر ہو رہا ہے جیسا وہ کہنا چاہ رہا تھا، یا بعض جملے ایسے ہیں جو بہت طویل ہیں، مکالمے بہت طویل ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ غیر محسوس انداز میں برے لگ رہے ہیں، یا بعض جملے ایسے ہیں کہ جو اتنے بے ربط ہیں، یا درمیان میں 2 مکالموں 3 مکالموں کے درمیان میں اتنی خلا ہے، اتنا وقفہ ہے کہ وہ بات جو ہے ادھوری معلوم ہو رہی ہے۔ تو انہی تمام چیزوں کو آج ہم سیکھیں گے تجزیہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سرگرمی یہ کرنی ہے کہ آپ سب اس وقت ہر بچہ اپنا اپنا ایک مکالمہ لکھے گا اور پیش کرے گا۔ مکالمے کے لیے عنوان ہے میری زندگی کا ایک جذباتی لمحہ۔ عنوان ہے جی آپ کے پاس میری زندگی کا ایک جذباتی لمحہ۔ اس پہ آپ نے صرف 5 سے 6 جملوں پر مشتمل ایک مختصر مکالمہ لکھنا ہے اور اپنی کلاس کے سامنے ابھی پیش کرنا ہے۔ تو آپ جلدی سے لکھیں اور پھر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی آپ سب نے مکالمے لکھ لیے، شاباش، بہت اچھی بات ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ سب نے مکالمے دیکھے، ایک دوسرے کے پڑھ لیے، سن لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کس کس کا مکالمہ سب سے اچھا لگا؟ شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ریان کا مکالمہ اچھا ہے؟ جی، آئمہ کا مکالمہ بھی اچھا ہے، اور ٹھیک ہے جی، لقمان کا جو انداز بیان ہے وہ بھی بہترین ہے۔ اچھا، مکالمے کی ترتیب جیسے آغاز، اس کا درمیانی حصہ اور اس کا اختتام، اس نے جذبات اور کہانی کو کیسے پیش کیا؟ شاباش، بالکل صحیح ہے۔ آپ لوگوں میں سے یقیناً جیسے ہم جانتے ہیں کہ مکالمہ چونکہ 5 سے 6 جملوں کا تھا تو ایک جملے میں تعارف ہو گیا، اور 2 جملوں میں آپ نے اس کے درمیانی حصے کو بیان کیا، اور 2 سے 3 جملوں میں آپ نے اس کو اختتام پذیر کر دیا۔ اچھی بات ہے جی، یہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جی، مکالمے کی جو ٹون ہوتی ہے جس کو ہم لہن کہتے ہیں، اس اور زبان کے انتخاب نے جذبات کو کیسے ظاہر کیا ہے؟ آپ جب ساتھیوں کا آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو کیا لگا کہ ان کے جو ٹون ہے، ان کے جو بات کرنے کا انداز ہے، جو جس انداز میں انہوں نے مکالمہ لکھا ہے، وہ کس حد تک ان کے جذبات کو واضح کر رہا ہے؟ شاباش، بہت واضح، بہت حقیقت پر مبنی، شاباش، بہت اچھی بات ہے جی۔ اچھا، یہی ہمارا آج کا کام ہے، کیونکہ ہم نے مکالمے پہ بات کرنی ہے کہ کس طرح سے مکالمے کی ترتیب اور پیشکش جو ہے اس کا ہم تجزیہ کریں گے۔
سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے۔ اس کی ترتیب سے مراد مکالمے کا وہ نظام ہے، یعنی الفاظ کو اس ترتیب سے لکھنا، اس انداز میں پیش کرنا کہ ڈرامے کے مختلف مناظر میں جو کردار گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی گفتگو جو ہے وہ ہر لحاظ سے منطقی اور جذباتی ترتیب ظاہر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دو مکالمے جو ہیں وہ بہت خوشی کے جذبات کو ظاہر کریں اور فوراً ہی جو تیسرا مکالمہ ہے وہ اس قدر مزاحیہ ہو یا غیر سنجیدہ ہو کہ اس کا ربط ٹوٹ جائے، جو ڈرامے کا اصل موضوع ہے ہم اس سے ہٹ جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں بات ماحول کی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے جملے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے غیر محسوس انداز میں ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا ہے یعنی دیکھنے والا ہے اس کو وہ بوجھل نہیں کرتے، اس کے تسلسل کو ختم نہیں کرتے۔ اگر میں اسی ڈرامے سے آپ کو مثال دوں کہ مکالمہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک مثال نکالی، اختر۔ اب یہاں پہ یہ دو کردار میں نے لیے کہ مکالمہ لکھا کس طرح سے جاتا ہے جیسا بھی آپ نے لکھا، اور ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈرامے کے مختلف مناظر میں کرداروں کی گفتگو کی جو منطق اور جو ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اس آبادی میں تانگا ایسے لگتا ہے جیسے قالین پر کوئی کیچڑ والے پاؤں رکھ دے۔ کیوں سیدہ؟ سیدہ جواب دیتے کیوں، کیا حرج ہے تانگے میں؟ تو اس سے کیا ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں دونوں، ہے نا، ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ کسی اور سے ملنے جاتے ہیں اور وہ ایک اچھا علاقہ ہے، ایک امیر علاقہ ہے اس شہر کا، اور وہاں پہ وہ تانگے میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جو ان کی گفتگو کی ایک ترتیب ہے، یعنی ایک سوال کر رہا ہے، ایک بات پوچھ رہا ہے ایک کردار، تو دوسرا اس کو جواب دے رہا ہے اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے جو جذبات ہیں ان کے مطابق، تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کی پیشکش کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیونکہ حاصل تعلم کا ایک حصہ یہ ہے کہ مکالمے کو اس کی پیشکش اور ترتیب کے لحاظ سے اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس کی ترتیب سے مراد مکالمے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ڈرامے کے مختلف مناظر میں کرداروں کی گفتگو کو منطقی اور جذباتی ترتیب سے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پیشکش اس کی ایسی ہو کہ ہر جو کردار ہے وہ اس کا جملہ یا اس کی بات، دوسرا جو جواب دینے والا ہے وہ اس کا حصہ معلوم ہو، وہ اس کا حصہ معلوم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بات کرنے والا ایک بات کر رہا ہے اور جو دوسرا ہے، دوسرا کردار یا تیسرا کردار، وہ کوئی ایسا جواب دے کہ ان کا آپس میں ربط ہی نہ بنے۔ تو اس کی پیشکش کی، پھر اس کے بعد اس میں پیشکش میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جن جذبات کے تحت وہ مکالمہ لکھا گیا ہے، جیسے حرج کے لیے، جیسے آپ لکھتے ہیں کوئی تجسس کا مکالمہ ہے، تو وہاں پہ الفاظ ایسے ہوں کہ وہ تجسس پڑھنے والے کو بھی محسوس ہو کہ اس پہ تجسس کا اظہار کیا گیا۔ جیسے سیدہ یہ کہتی ہے تمہیں تو شوق ہے تقریریں کرنے کا، اب اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو ان کی قسمت۔ اب یہ اس کی پیشکش ہے۔ اب یہ کیا بات کر رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے اسی مکالمے کو پچھلے مکالمے سے جوڑ لیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو تانگا، جو اختر ہے اس کو تانگا لے جانا برا لگ رہا ہے، لیکن سیدہ اس کو ایک عام بات سمجھتی ہے، اور اس کی وہ جو مثبت سوچ ہے، وہ جو اس کی پیشکش تھی اس کے مصنف کی، وہ اس میں آ کے کیا ہوتا ہے کہ تمہیں تو شوق ہے تقریریں کرنے کا۔ وہ ایک طرح سے بھائی کو سرزنش بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں اس بات پہ بھی اس کو کوئی افسوس نہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے جہاں وہ جا رہے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جس پہ اختر یہ جواب دیتے طنزیہ انداز میں۔ پیشکش سے مراد اب یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ جس طرح کے جذبات کا اظہار کریں گے وہاں پہ آپ بریکٹ میں، علامت قوسین میں آپ چھوٹا سا لکھ دیں گے کہ یہاں پہ کس قسم کے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ الفاظ کس مقصد کے لیے دیے گئے۔ اب طنزیہ انداز میں قسمت کیسا عجیب و غریب لفظ ہے، یہ ہم جیسے بھوکے ننگوں کی جنت۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک طنزیہ بات ہے، لیکن مصنف نے جب اس میں لکھ دیا، ڈرامہ نگار نے جب لکھ دیا طنزیہ انداز میں، تو کرنے والے کو بھی یہ بات ذہن نشین رہے گی کہ وہ اس کو اسی انداز میں کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کرداروں کی گفتگو اور ڈرامے پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کردار جو گفتگو کرتے ہیں، ڈرامہ بذات خود آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامے کی کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے جیسے جب ہم کرداروں کی گفتگو کو سنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ڈرامہ خود سے تو کوئی چیز نہیں ہے، کرداروں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہی اس ڈرامے کو، اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔
وہ نہ صرف اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہے بلکہ اس کی شخصیت بھی ظاہر ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے جو آپ کو 2 مثالیں دی، اس میں آپ کے ذہن میں صرف 2 مکالمے پڑھنے سے سیدہ کا کیسا کردار سامنے آیا، یا آپ کے ذہن میں سیدہ کا کردار کیسا بنا، ایک منفی کردار یا مثبت کردار؟ بالکل صحیح. صرف جملوں سے ہی ہمیں ظاہر ہو گیا کہ سیدہ جو ہے وہ ایک مثبت کردار ہے اس ڈرامے کا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا کردار ہے اختر، ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. ہم اس اختر کو چہرے سے یا اس کو ابھی اس کی شکل و صورت سے ہم واقف نہیں ہیں، ابھی صرف ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے جملوں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اختر ہے وہ زمانے سے نالاں ہے، وہ قسمت کا شاکی ہے، وہ اپنے حالات سے تنگ ہے، ان پہ شکر نہیں کرنے والا. تو یہ کیا ہے کہ یہ ان کی گفتگو، اور اس گفتگو سے ڈرامے پر اس کا اثر ہے، یعنی کہانی کیسے آگے بڑھے گی اور کیسے شخصیت ظاہر ہوتی ہے. مکالمے کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کرداروں کی جذباتی حالت کا بھی اظہار کرتے ہیں. جیسے جذباتی حالت کا اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک اور کردار تھا سلمیٰ کا. آپ سب جانتے ہیں سلمیٰ کا کردار تھا جو عابد کی اور نیلم کی والدہ ہے اور سیدہ اور اختر کے چچی ہے رشتے میں. تو وہ خاتون جو ہے ان کا نام سلمیٰ ہے. اب سلمیٰ جو ہے وہ فقیر حسین سے، جو سیدہ اور اختر کے والد ہیں، ان سے کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جان. ارے سیدہ بیٹی ماشاءاللہ، ادھر آؤ، بڑھ کر اسے گلے لگا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے کہ یہ کرداروں کی وہ جذباتی حالت ہے کہ اگر اس جملے کو میں بیچ میں سے ہٹا دوں تو ہماری بات تو مکمل ہو جائے گی، لیکن جو اس وقت جذباتی تاثر پیدا ہونا ہے وہ نہیں پیدا ہو سکے گا. تو جو کرداروں کی گفتگو ہوتی ہے وہ نہ صرف اس ڈرامے کی کہانی کو بڑھاتی ہے، آگے لے جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھنے والے پہ یا پڑھنے والے پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ذہن میں فوراً سے سلمیٰ کا خاکہ بن گیا کہ وہ ایک ایسی خاتون لگی ہمیں اس جملے کے بعد کہ جو ایک نرم دل، ایک رحم کرنے والی عورت ہیں، جو پیار کرنے والی مشفق خاتون ہے، اور وہ اپنی شفقت ظاہر کرتی ہیں سیدہ پہ، جس سے وہ کافی دنوں کے بعد ملتی ہیں. ہو بہو زبیدہ کی تصویر ہو تم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے، ان کے جو جملے ہیں ان سے وہ اپنا اپنائیت کا حق ظاہر کر رہی ہیں. پھر کیا ہے اگلا جذباتی جو ایک اس میں لکھا گیا ہے، ماتھے پہ پیار کرتی ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈرامہ پڑھتے ہوئے بیچ میں سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو ہمیں ڈرامے کا تجزیہ نہیں اچھے انداز میں کر سکیں گے. ہمارے پاس اس کا تجزیہ کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مکمل مواد موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بڑے سنگ دل ہو تم لوگ، کبھی اتنا نہیں کیا کہ چل کر چچی کو سلام ہی کر آئیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیں. تو یہ اس طرح کے جو گفتگو ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ ڈرامہ آگے تو جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ڈرامے پر اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے جی مکالمے کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کا ڈرامائی اثر کیا ہوتا ہے. مکالمے کی ترتیب کس طرح سے ڈرامے کے تناؤ، اس کے تجسس، اس کے عروج، اس کے پراسرار ہونے کو، ان تمام چیزوں کو کس طرح سے وہ مضبوط بناتی ہے. مثلا جب ہم مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں، چھوٹے مکالمے ہوتے ہیں، وہ جاندار ہوتے ہیں اور وہ کسی بات کو ظاہر کرتے ہیں. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا ڈراموں میں جو سنجیدہ کردار ہوتے ہیں نا، وہ بہت لمبے لمبے مکالمے بولتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا علم، اپنا روب، اپنے اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی اس طرح کی بات کرنی ہوتی ہے، جب مکالمے ہم لمبے سنیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کردار ہے وہ باقی سب کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہے، باروب ہے، اور وہ سنجیدگی سے کوئی بہت گہری اور بہت پتے کی بات کر رہا ہے. جب ہم مختصر جملہ مکالمہ سنتے ہیں تو وہ جیسے اب جو ہے یہ بظاہر ایک علامت ہے جو طنز کے وقت بھی کہی جاتی ہے، ہاں کرنے کے لیے بھی کہی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جب آپ نے کسی کو کا مذاق اڑانا تو اس وقت بھی کہی جاتی ہے. تو یہ ایک مختصر سی علامت ہے، مختصر سا لفظ ہے. لیکن جب ہم نے لمبا مکالمہ سنتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بات جو ہے وہ زیادہ گہرائی میں کی جا رہی ہے. اب جیسے یہاں پہ میں آپ کو اس کی ترتیب کا ایک ڈرامائی اثر دکھاتی ہوں. جو ہمارے پاس ڈرامہ لکھا ہوا ہے اس میں کیا تھا، اب جب اختر کو عابد چائے کے لیے کہتا ہے کہ تم چائے لوگے یا قہوہ لوگے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اینی تھنگ.
اب یہ اختر چونکہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے 2-3 مکالمے پڑھے، تو یہ ہمیں ایک نالاں شخص، ایک شاکی شخص نظر آتا ہے. تو یہاں پہ اب آپ اس کا مکالمہ پڑھیے. اینی تھنگ، میں نے کھانے پینے کے سلسلے میں تخصیص کرنا چھوڑ دیا ہے. تنور کو صرف لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس مکالمے میں آپ کو کیا سمجھ آئے؟ تنور کو صرف لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کیکر کی ہوں چاہے آبنوس کی. اب ایک بالکل جنگلی درخت ہے اور ایک انتہائی مہنگا درخت ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس نے جو جملے بولے ہیں وہ اس کی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، آپ کے جو جملے ہیں جہاں پہ ہم پیار محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نرم جملے ہوتے ہیں، آسان چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں. جہاں پہ ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ طنز ہو رہا ہے، اس میں دوسروں کو اپنے جملوں کی حدت سے دہکایا جا رہا ہے، ان کو محسوس کروایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ تنور کو، یعنی غریب آدمی جو ہے وہ کسی طرح کے ان میں نہیں پڑتا، وہ اس کو صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی، بھوک ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی ملے گا، ہاں، جیسی بھی زندگی ملے گی. یہ آسائشات اور یہ جو آپ کے پاس چناؤ اور انتخاب کی جو حیثیت ہوتی ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے نا. تو وہ اصل میں اختر جو ہے وہ عابد کی عمارت پہ چوٹ کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے اس پہ، کہ یہ تم جیسے امیر لوگوں کے جو ہے زندگی گزارنے کے ایک طریقے ہیں یا یہ فیشن ہے. ہمیں تو بس ہمارا تو تندور ہے پیٹ ایک، جس کو آگ چاہیے. اب اس میں کوئی اچھی چیز ہو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر کچھ نہیں ہوگا جو ملے گا ہم اس کو بھی کھا پی لیں گے. اب اس کے جواب میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو یہ اب تناؤ کی سی کیفیت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جذباتی تاثر پیدا ہوتا ہے. اب عابد اس کو کیا کہتا ہے؟ ایستھیٹک بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. یعنی وہ بات کو ٹالنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی ایستھیٹک سینس جو ہوتی ہے، یعنی آپ کے محسوس کرنے کی یا چیزوں کو ہلکا لینے کی، ذرا مزاح کے طور پہ برداشت کرنے کی جو عادت ہے، اس کو بھی، وہ بھی تو کوئی چیز ہے. اب اختر چونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک وہ سڑیل قسم کا نوجوان ہے، غصے میں اور ناراض سا نوجوان ہے، تو وہ کہتا ہے ہوگی، یعنی کیا ہوگی؟ ایستھیٹک بھی کوئی چیز ہوگی. میرے نزدیک یہ ایک فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب آپ سوچیں، ایک شخص ہے جو مسلسل ایسی باتیں کر رہا ہے، تو کیا سننے والے کو برا نہیں لگ رہا ہوگا؟ یہ ایک مشغلہ ہے تم جیسے امیر لوگوں کا. اب یہ واضح طنز کر رہا ہے اور واضح طور پہ اپنے اس جذباتی تاثر کو ہم ان جملوں سے محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے ڈرامے کا ایک ایک جملہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس پہ یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ اس پہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس پہ ہمارا وہ ہمارے اس پوری کہانی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، اس کا اگلا ایک اور اہم پہلو ہوتا ہے تجزیہ کرتے ہوئے مکالمے کا لسانی انداز اور اثر. لسانی ہوتا ہے بات، الفاظ کیسے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ان کا جس وقت ہم ان کا چناؤ کرتے ہیں، وہ لہجہ ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے. الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا، ادا کرنے والے کا لہجہ کیسے، اس کی زبان کیسی ہے. کس طرح کرداروں کے مکالمے جو ہیں وہ زبان کے ذریعے جذبات کو اجاگر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ہم یہ ڈرامہ بھی دیکھ نہیں رہے، لیکن ہم اختر، عابد، فقیر حسین، سلمہ، سیدہ، نیلم، ان تمام کے مکالمے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے مکالمے پڑھنے سے ہمیں ان کے جذبات جو ہیں وہ پتہ چل رہے ہیں. اور یہی جذبات جو ہیں ایک قاری پہ پڑھتے ہوئے اور ناظرین پر دیکھتے ہوئے اثر انداز ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ سیدہ، اب سیدہ زچ ہو کر، یعنی جب آپ جھنجھلا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں یا جھیمپ جاتے ہیں کسی چیز سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اوہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اب خالد اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ تنگ کرنے کے انداز میں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ وہ لسانی انداز ہے، جب وہ اپنے الفاظ ان کے ایسے ہیں، یہ کہ جب یہ عام الفاظ اس انداز میں ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرامے کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ مختلف ہو جائے گا. اگر آپ اس کو عام جملے کے طور پہ اپنے چہرے کے تاثرات کے بغیر ادا کریں گے تو وہ کچھ اور ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہے مکالمے کی ساخت اور اس کے ڈرامائی اثرات. مکالمے کی ساخت مثلاً سوال جواب، طویل یا مختصر مکالمے، یہ اس کی پیشکش اور ناظرین پر اس کے اثرات کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. کیسے متاثر کرتی ہیں؟ جیسے اب یہ چھوٹے چھوٹے مکالمے، ان کو آپ پڑھیں. نیلم، تم بھی پینٹ کرتے ہو؟ اختر، ہاں.
مگر صرف دروازوں اور کھڑکیوں پر. اور اس سے سوچیں کہ یہاں پہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے اور جواب کتنا الٹا ملتا ہے اس کو. نیلم سامان سمیٹتے ہوئے، اب یہ وہ کام ہے جو وہ ساتھ میں کر رہی ہے. آج کل کیا کر رہے ہو؟ اب وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس موضوع پہ جو وہ اتنی تلخی سے جواب دے رہے یا طنز میں جواب دے رہے اس کو بڑھائے. وہ موضوع بدل دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے آج کل کیا کر رہے ہو. اب اختر اس کے جواب میں ایک سادہ چھوٹا سا لفظ بولتا ہے لیکن بہت اس کی بات جو ہے وہ گہری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے غور. نیلم پھر سٹ پٹا جاتی ہے اور کہتی ہے کس مسئلے پر؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مکالمے یا لمبے مکالمے یا سوال جواب کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی ڈرامائی اثرات پر ڈرامائی اثرات میں اتار چڑھاؤ کا ذریعہ بنتی. ٹھیک ہے جی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے تجزیہ کا ذریعہ بنتی. اچھا، اب مکالموں میں جذباتی پہلوؤں کا تجزیہ. تو مکالمے کے ذریعے کس طرح سے ہم ڈرامے کے جذباتی پہلوؤں کو ابھارتے ہیں، جیسے محبت. جب ہم نے مکالموں سے ہی محبت ظاہر کرنی ہے تو ہمارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے صرف اظہار محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. نفرت کے وقت جو جملے ادا کیے جاتے ہیں، جو خوف یا غم میں ادا کیے جاتے ہیں، اسی ڈرامے میں جتنا ہم نے کتاب میں شامل کیے اسی میں اگر آپ دیکھیں تو عابد جو ہے یہ چونکہ دکھایا جاتا ہے کہ دوسرے خاندان کا ایک بہت آپ یہ کہہ لیں کہ بدتمیز کردار ہے یا منہ پھٹ کردار ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فقیر حسین جو اس کے چچا ہیں رشتے میں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے بہت پیار لگتا ہے. اب فقیر حسین جو عمر میں بھی اس سے بڑا ہے، رشتے میں بھی اس سے بڑا ہے، اس کو کہتا ہے ہاں لیکن انسان کے بچوں سے. اگر آپ غور کریں تو یہ اس کو اس بات کا یہ جواب دیتا ہے کہ انسان کے بچوں سے. یعنی وہ عابد کو اس وقت انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کے جو وہ جملے بولتا ہے یا جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے. اب عابد کہتا ہے اوہ شٹ اپ، مجھے ابا جان کا لحاظ ہے ورنہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں بظاہر یہ جو مکالمے ہوتے ہیں یہ ڈرامے کے میں جذباتی پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے ان تمام باتوں پہ غور کرتے ہوئے تفصیل سے آپ نے کسی بھی ڈرامے پہ اس کے جو مکالمے ہیں ان کی پیشکش کو، ان کی ترتیب کو سمجھنا ہے اور اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس پر تبصرہ کرنا ہے. اب آپ اس سارے کو میں نے دیکھیں آپ کو ڈرامے کی مثالیں اس کے مکالمے لے کے سمجھایا. گھر میں بھی آپ کیا کریں گے کہ اس ڈرامے کو دوبارہ غور سے پڑھیں گے اور اس کی ڈرامائی تشکیل کرتے ہوئے جماعت کے کمرے میں پیش کریں گے. کرداروں کے مکالموں کی ادائی سے تاثرات و جذبات کا واضح اظہار ہو، جیسا کہ ابھی انہوں نے لکھا ہے تو آپ کے کرنے سے ایسا پتہ چلے. اور پھر جی سامعین مکالموں کی ادائی سے ڈرامے کے تاثرات سمجھیں گے. باقی جو جماعت کے بچے ہوں گے وہ صرف سمجھیں گے کہ آیا مکالمات کی اچھی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ آپ کے گھر کا کام ہے. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اس کو پڑھ کے اس کی مشق کیجئے، جماعت کے کمرے میں اس کو پیش کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.